گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سے اس سال واپس تشریف لے آئے بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ وہیں بعض صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت دب کر صلح کرنے کی بات ہو گئی، یہاں صلح کرنی تھی تو برابر کی سطح پہ صلح کرنی چاہیے تھی۔ لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے متعلق جو بات کہی وہ یہ کہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فتح مبین قرآن نے قرار دیا ہے صلح حدیبیہ کو، جس کی شرائط آج بھی اگر ہم دیکھیں اس پس منظر میں بھی تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ دب کر صلح کی گئی ہو جیسے، اور اسے فتح مبین کہا ہے۔ تو عربی زبان میں فتح کنکویسٹ یا وکٹری کوئی نہیں کہتے، بلکہ کشاد کی راہیں کھول دینے کو کہتے ہیں، کہ تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں تھیں، اس صلح نے وہ رکاوٹیں دور کر دی ہیں، تمہارے راستے کھل گئے ہیں آئندہ کی فتوحات کے لیے۔ وہ اتنی بڑی چیز اس کو قرار دے دیا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا۔ یہ بڑے بڑے مستشرقین یعنی غیر مسلم عیسائی مورخین بھی یورپ کے جو ہیں وہ اس تاریخ پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ صاحب وہ حضور کو نبی تو نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، وہ ایک عظیم انسان ہی صحیح، وہ کہتے ہیں کہ اس صلح سے نظر آتا ہے کہ حضور کا سیاسی تدبر کتنا اونچا تھا اور کتنی دور نگہی تھی، کہ واقعی وہ صلح جو بظاہر اس کی شرائط بتاتی ہیں کہ دب کر صلح کی، آپ کے بعض ساتھیوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ دب کر صلح کی، اور آپ نے اس کے باوجود ان کی کوئی نہ مانی، اور جو قریش کہتے چلے گئے مانتے چلے گئے آپ۔ انہوں نے کہا ہے بڑی دور نگہی تھی، اس ایک صلح نے آئندہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے حضور کے لیے، اور ہوا بھی یہی اس کے بعد۔ یہ سن 6 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی جنگ تو خیبر کی ہوئی، یہودیوں کا قصہ پاک کی ہے، بہت بڑی فتح تھی، چھوٹے چھوٹی اور فتوحات بھی ہوئیں۔ 2 سال میں اتنی ترقی کی اسلام نے اور مسلمان ہونے میں کہ جب آپ سن 6 ہجری میں یہاں گئے ہیں حدیبیہ کے وقت میں تو حضور کی ہم رکاب 1400-1500 سے زیادہ صحابی نہیں تھے۔ 2 ہی سال بعد جب سن 8 ہجری میں مکے کی طرف آئے ہیں، جب جنگ کی نیت سے اب وہ آ رہے ہیں، اس وقت 10,000 کے قریب آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں آپ تو 1 لاکھ کا مجمع تھا عرفات کے میدان میں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس ایک صلح نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہ تھا وہ پس منظر جو میں نے عرض کیا ہے کہ پچھلے درس میں میں نے اس کو موضوع سخن بنایا۔ یہ کچھ کہنے کے بعد اب آپ سن لیجیے، آیت یہاں شروع ہوتی ہے، یہ سورہ جلیلہ سورہ فتح جن کو کہتے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آگے ہے اس کے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب آپ کوئی قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے ترجمے والا، وہاں آپ کو ترجمہ اس کا ملے گا کہ یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو پہلے ہو چکے ہیں، اور وہ بھی معاف کر دے جو بعد میں ہونے والے ہیں۔ کوئی ترجمہ اٹھائیے اور سوچئے۔ پھر پہلی بات تو آپ یہ سوچئے کہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بہت بڑی فتح ہے، کشاد کی راہیں، فتوحات کی راہیں، کامیابیوں کی راہیں، کامرانیوں کی راہیں کشاد ہو گئی ہیں، رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ یہ کاہے کے لیے فتح نصیب ہوئی ہے، اتنی بڑی عظیم چیز، تاکہ خدا تیرے گناہ معاف کر دے جو تو پہلے کر چکا ہے، جو تو نے بعد کرنے ہیں۔ دونوں میں کوئی ربط نظر آتا ہے آپ؟ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور کہ اتنے گناہ پہلے کیے ہوئے تھے، پھر بعد میں بھی کرنے تھے،
معاذ اللہ. اور پھر ان گناہوں کے متعلق یعنی ایک اعلان خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بھی معاف کر دیے, آنے والے بھی ہم نے معاف کر دیے. یا اللہ, ہو رہا ہے, آ رہا ہے یہ ہر ترجمے میں, ہر تفسیر میں. کیا عرض کیا جائے عزیزان. اس سے پہلے بھی یہ ذنب کا لفظ آ چکا ہے ہمارے سامنے, اور ہر مقام پہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی. عربی زبان میں یہ الفاظ جو ہیں متعدد معانی ہوتے ہیں ان کے. دیکھنا چاہیے کہ عرب کس کس معنوں میں, کس کس مفہوم میں استعمال کرتے تھے ان لفظوں کو. بنیادی طور پر تو ذنب کہتے ہیں یہ مویشیوں کے پیچھے جو دم ان کی ہوتی ہے وہ ساتھ چپکی رہتی ہے. استعمال کے لیے جسے آپ مجازی معنی کہتے ہیں, عرب استعمال کرتے تھے اس لفظ کو کوئی چیز جو دوسرے کے ساتھ چپکا دی جائے اس طرح کہ وہ جہاں جائے اس کے ساتھ چپکی ہوئی چلی جائے. ویسے آپ دیکھیں اس قوم کے متعلق کہ یہ کس طرح سے جو لٹرل میننگ سے جو مجازی معنی لیتے تھے ان میں بھی کیا خصوصیت ہوتی تھی. یعنی یہ جو چیز ہے کہ جہاں کوئی چیز جائے اس کے ساتھ وہ چپکی رہے, وہ دم جو ہے وہ ایک چیز ہے ایسی کہ جہاں وہ مویشی یا وہ جانور جائے گا یہ ساتھ اس کے چپکی رہے گی. تو ساتھ چپکی رہنے کے معنوں میں یہ استعمال کرتے تھے کسی کے خلاف بہتان تراشی, تہمت تراشی, الزامات کسی کے خلاف عائد کر دینا, جو پروپیگنڈے کے زور پہ ایسا کرے کہ جہاں وہ جائے وہ اس کے خلاف الزام, اس کے خلاف تہمت, وہ بہتان ساتھ چپکا رہے اس کے. یہ کیا تھے بہتان, یہ کیا تھے الزامات جو یہ عرب تراشتے تھے حضور کے ساتھ. اور یہ ساری زندگی کم از کم اس وقت تک جہاں یہ آئی ہے آیت میں بھی عرض کروں گا, اس وقت تک یہ چیز ان کے ہاں مسلسل طور پر پروپیگنڈے کے طور پر یہ چپکائی جاتی تھی حضور کے خلاف. خود لفظ الزام کے معنی بھی کسی چیز کا چپکا دینا ہوتا ہے. کیا چیزیں چپکائی ہوئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا؟ ایک یتیم جس کے ساتھ کوئی جماعت بھی نہیں ہے, غریب بھی ہے, امارت بھی نہیں ہے, حکومت بھی نہیں ہے, جب دعویٰ کیا ہے آپ نے, پہلا اعلان جو کیا تھا تو کہا تھا قریش سے یہ کہ آؤ میری بات سنو. اس سے پہلے عربوں کے ہاں منظم حکومت کا تصور ہی نہیں تھا. حکومت تھی نہیں ان کے ہاں, مملکت تھی نہیں ان کے ہاں, قبائلی زندگی تھی, پنچایتی زندگی تھی ساری. ان کے دائیں بائیں بڑی بڑی مملکتیں اور حکومتیں تھیں, ایران میں بھی تھی, روما میں بھی تھی. عربوں کے ہاں تصور ہی نہیں تھا. کہا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں میری دعوت کیا ہے. میری دعوت یہ ہے کہ میں ایک عظیم مملکت قائم کروں گا, ایسی مملکت کہ جس کے سامنے ایران اور روما کی مملکتیں بھی کچھ حیثیت نہیں رکھیں گی. مجھے اس مملکت کے امور کو سر انجام دینے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے, ساتھیوں کی ضرورت ہے, بوجھ بٹانے والوں کی ضرورت ہے. میں پوچھتا ہوں تم سے, تمہارے جو نوجوانوں سے, کون ہے جو میرا ساتھ دے اس کے اندر. وہ ہنس کے چل دیے کہ ذرہ نا چیز و تعمیر بیابان نگر, اندازہ لگائیے آپ کی. یعنی یہ ہے وہ چیزیں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں, ذنب جن کو کہا جائے گا کہ حیثیت کیا ہے آپ کی اور دعویٰ کیا لے کے بیٹھے. مملکت قائم ہوگی ایسی ایسی کہ جس میں ایران اور روما کی مملکتیں بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی. مذاق کرتے تھے, تمسخر اڑاتے تھے. دوسرے تیسرے سال پھر آپ نے اس کو دہرایا تھا. حالت یہ تھی کہ جو شخص آپ کے ساتھ اسلام لا کے آپ کے ساتھ ہوتا تھا, اتنی اذیتیں, اتنی تکلیفیں بام پہنچاتے تھے, زندگی اجیرن کر دیتے تھے.